بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جتنا بھی اظہار کیا جائے وہ کم لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات کا ذکر کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، دیکھیے کسی بھی ایسے کلام میں آپ کو لطف نہیں آئے گا جس میں ذل جلال کو قہار کہا جا رہا ہو، لیکن جب اس چیز کے ساتھ ایک رنگ دل سے ملتا ہے نا، تو پھر یہ قول کہنے والے جو ہے نا، ان کے کلام میں اللہ تعالیٰ اور سریلی ایک برکت ڈال دیتا ہے۔ رمضان کا آج پہلا سحری ہے۔ ہماری محبت ہے اللہ سے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری محبت نہیں ہے، نہ میں کسی کے گمان کے اوپر بدگمانی کر سکتا ہوں، لیکن صحابہ کی محبت جو ہے نا، اس کا ایک عروج جو ہے وہ بالکل اور ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، دیکھیے خیبر کے وقت دین کی طرف آئے اور کمال کام کیا، کمال کام یہ میں عرض کرتا ہوں، بزرگ ہو گئے نا جب، تو موت کا وقت تھا، تو لوگوں کو صحابہ کو اندازہ تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، تو بڑا ظالم وقت گزارا۔ وہ چادر جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سینے سے لگائی اور آپ کو حدیثیں یاد ہوئیں، وہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی زیادہ سے زیادہ کہنے والے بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، تو وہ جب موت کا وقت قریب آیا نا تو وہ رونے لگ گئے۔ میں یہ بات اپنے نا مہمانوں کے ساتھ آپ کو نا مل کے کہتا ہوں، السلام علیکم جی ساروں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو ہے نا حکیم صاحب، وہ رونے لگ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی لیے تو رو رہا ہوں، اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں جنت میں جاؤں گا۔ کہا حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو، عرب کی گرمی جو ہے نا اس کو یاد کرو، ہماری غربت جو ہے وہ اس کو یاد کرو، ہماری بے بسی جو ہے وہ اس کو یاد کرو، ہمارے وہ کام جو ہم سوچتے ہیں اور کر نہیں سکتے ان کو یاد کرو، نبی کا ہمارے ساتھ نہ ہونا اس کو یاد کرو۔ یہ جو میں ساری اتنی تکلیفوں کے اندر، پیاس کے اندر، بھوک کے اندر، قہر کی گرمی کے اندر، ریگستان کے اندر، میں جو اللہ کی محبت میں روزہ رکھتا ہوں، جب میں جنت میں چلا جاؤں گا تو اللہ مجھے یہ موقع کہاں دے گا؟ اللہ مجھے یہ موقع کیسے دے گا؟ یہ جو محبت کے تقاضے ہیں، یہ جو محبت کی باتیں ہیں، یہ جو محبت کا عروج ہے، خدا کی قسم اس عروج کے ساتھ جو لفظ آنا چاہیے نا وہ زوال، اس میں زوال ہے ہی نہیں۔ آپ جتنا مرضی عشق کریں، اس کا دو چیزوں کا آپ کبھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ فریب نفس کو نہیں کبھی پہچان سکتے کہ فریب نفس جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ دھوکہ دے دے، اور خدا رب ذوالجلال کی قسم عشق مصطفیٰ کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی یہ سوچ سکے کہ اب اگلی حد کیا ہوگی۔ ہر دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ حد ہوگی، پھر لگتا ہے کہ یہ تو ابھی ابتدا تھی، ابھی تو یہ ابتدا تھی، ابھی تو ابتدا کے آگے کا سفر سارا قائم ہے۔ 30 دن روزوں کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ بڑی عاجزی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ ہمارے 30 دن گزارے، اور اس رمضان کے اندر میں ہم تمام لوگوں کو جو میری طرح کے گناہ گار ہیں کہوں گا کہ اپنے گناہوں کی معافی تو ضرور مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بقا کی دعا مانگیں۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی اس حد پہ کم از کم لے جائے اس رمضان میں کہ ہم ذخیرہ اندوز نہ بنیں، ہم چیزوں کو مہنگا نہ کریں، ہم غریبوں کی اگر مدد نہیں کر سکتے تو ان کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس ملک سے یہ خبریں چلی جائیں کسی طرح سے کہ کوئی ایک بوری 10 کلو کی آٹا لیتے ہوئے ماں جو ہے وہ مر گئی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بانو آپا کہتی تھی، بانو قدسی آپا کہتی تھی کہ خدا سے دعا کیا کرو کہ کوئی گھر جو ہے وہ ماں کے بغیر نہ ہو، لیکن یہ بھی دعا کیا کرو کہ کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ ہم نے اپنی اس ماں کو، ہم نے اپنی اس دھرتی کو بے گھر کر دیا۔ آج یہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کا، یہ بڑا قبول ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ میاں جو ہے نا وہ پہلے آسمان پہ آئے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ آوازیں دے رہے ہیں ہمیں، پتہ نہیں کسی کے دل میں آواز آتی ہے یا نہیں آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا؟ کچھ بھی نہ کرے، بس اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ہمارے گناہوں کی توبہ، ہماری معافی، ہمیں ہدایت دے دے، اور ہمیں راہ راست پہ لگا دے، ہمیں ایسے حاکم دے دے جو تیرے راستے کو ترجیح دیں، ہمیں ایسے ادارے دے دے جو تیرے کام کو ترجیح دیں، ہمیں ایسے لوگ دے دیں جو عمر خطاب کی صرف باتیں نہ کریں، حضرت عمر خطاب کے کوڑے کا ذکر نہ کریں، وہ بکری جو دجلہ کے دریا پہ بھوکی مرے گی اس پہ عمر کا جواب ہوگا، یہ باتیں نہ کریں، یہ کر کے دکھائیں۔ جب کر کے دکھائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول بھی ہوئے۔ حکیم اکبر در صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم حکیم صاحب۔ حکیم صاحب میں نے اپنے دل سے دعا کی ہے، آپ آمین کہیں اونچا۔ آمین آمین، میں ہر جملے پہ آمین کہہ رہا تھا۔
आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। हमारे साथ अल्लामा हुसैन मसूदी भाई भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। रबाब कमल हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम रबाब। हमारे साथ जनाब अलहाज शफीक अहमद भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इंतहाई मोहतरम सारिम बरनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस, मुझे लगता है आप जो काम करते हैं इसके लिए दर्द दिल का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आप जितने मर्जी प्रोफेशनल हो जाएं, दर्द दिल के बगैर ये झोलियाँ फैलाई नहीं जा सकती। ऐसा ही है ना बिलाल भाई? बिल्कुल ऐसा ही। अक्सर लोग कहते थे, मैं कहता हूँ भाई इसमें आदी वादी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कोई आदी हो गया किसी का मांगने का, कोई आदी नहीं या किसी भी अमल से। ये काम ऐसा है कि हर बार हमें भी रुलाता है। कभी कोशिश तो करते हैं कि उसके आगे ना रोए, मजबूर के आगे, लेकिन आंसू है ना टपक जाता है। लेकिन कोशिश ये होती है आप भी अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इन आंसुओं को कायम रखे। आमीन। कह सकते हैं ये बिल्कुल इस काम में आंसुओं को कायम रखे। बिल्कुल सही कह वक्त रहे से हैं। उस खौफ से डरे कि हमारे आंसू ही खुश्क हो जाएं। अभी बिलाल भाई जो आपने बात कही ना कि किसी माँ को भी घर के बगैर, मेरे तो बड़े दिल पे लगी, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से बड़ा करीब हूँ। वो एक माँ मुझे अभी भी याद है, मेरे ऑफिस के नीचे, वो पहले भी मेरे पास रह के जा चुकी थी। उन्हें चारपाई और सामान के समेत बेटी ने निकाल दिया। हम बेटों को तो रोते हैं ना, बेटी ने निकाल दिया। और यकीन जाने वो बेचारी सड़क पे बैठी मेरे इंतजार कर रही थी कि मैं आऊँ तो मुझसे मिले, तो मुझसे रिक्वेस्ट करे मुझे दोबारा रख लो। अच्छा, उम्र में बड़ी होगी आपसे, लेकिन थी वो माँ। माँ तो माँ है सर, वो उम्र में बड़ी थी या मेरे बराबर थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो माँ थी। वैसे इस मौजू पे भी ना इंशाल्लाह ताला अगर वक्त मिला तो इस बदकिस्मत मौजू पे भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ ये मामला जो है ना वो सिर्फ अब आदमियों के लिए नहीं रह गया। जुल्म जो है वो अब बहुत बढ़ के बहुत आगे जा चुका है। जब आप एक दरख्वास्त करूँगा, ये जो इश्क मोहब्बत की बात हुई ना, इस पे जो आपने कलाम पेश करना है वो फरमाइएगा। बिलाल भाई, आप तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम आपकी समातों की नज़र करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खैरुल बशर है तू है खैरुल अनाम, खैरुल बशर है तुझ पे लाखों सलाम, खैरुल बशर है तू है खैरुल अनाम, खैरुल बशर है तुझ पे लाखों सलाम। तेरे दरबार में, तेरे दरबार में हम मांगते हैं ये दुआ, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तू बादशाह है, हम तेरी मिदहत के फूल चुनते हैं, सल्ले अला कुरान भी तेरी ही मिदहत करते हैं। इंसान क्या जिन्नो मलक तेरे टुकड़ों पर पलते हैं, तेरे दरबार में, तेरे दरबार में हम मांगते हैं ये दुआ, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दुनिया तेरी, काबा तेरा, कुरान तेरा, तहबा तेरा, पत्थर भी तेरे हाथ पर पढ़ने लगे कलमा तेरा, और साफ तेरे देख कर कहने लगा बंदा तेरा। तेरे दरबार में, तेरे दरबार में हम मांगते हैं ये दुआ, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। और बिलाल भाई आपके लिए और हम सबके लिए, औकात जितनी है मेरी तो मुझको इतना चाहिए, तेरी गुलामी का शरफ है मेरे मौला चाहिए। कौनैन के वाली, कौनैन के वाली, तेरे बच्चों का सदका चाहिए, तेरे दरबार में
تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کچھ عطا ہے آپ کی کیا گوزری کیا قمبری تم مسکرا کر دیکھ لے بن جائے گی قسمت میری کچھ بھی نہیں مانگو کچھ بھی نہیں مانگو اگر مل جائے تیری نوکری تیرے دربار میں تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حکیم صاحب ایسے کئی دفعہ وہ دل چاہتا ہے نا کہ انسان نعرہ تکبیر لگائے جی، ہیں ایسے وقت ہوتے ہیں نا